روحانی تفصیل ہوگی. اچھا جی، یہ روح المعانی ہے. اس میں ایک اور اس کی بات ہے، وہ تھوڑی دیکھنی ہے. اس کا صفحہ نمبر 78 ہے. سورت روم پہ جا کے بات کی اس کی بات کہتے کوئی مفسر اس طرف کیا ہی نہیں. ان کی خانہ دار تفصیلیں یاد رہا. دیکھو کہتا ہے انل علامہ اوپر تو کہتا ہے کہ اس مقام پہ میں ذکر کروں گا سمائے موتا کی بات وفا بما وعدنا ہنالک. پیچھے میں وعدہ کرایا تھا سورہ روم میں بیان کروں گا. یہ تمہید رکھ کے فنقول ومن اللہ تعالی التوفیق. علامہ آلوسی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق سے میں شروع کرتا ہوں. اور شروع کس سے کی؟ امام ابن الحمام کے قول سے شروع کرتا ہے. کہتا ہے لوکیلا انل علامہ انہو کالا. اب ذرا سوچنا ہے، خیال کرنا ہے. اکثر مشائخنا اکثر مشائخ، مشائخ سمجھتے ہو نا شیخ. اکثر مشائخنا الا ان المیت لا یسمع. اکثر مشائخنا آگے جمہور اکثر مشائخنا ان المیت لا یسمع استدلالا. ان مشائخ کی دلیل کیا ہے؟ خیال کرو مولوی سرفراز صاحب نے جا کہہ دیا کہ عرف کا لحاظ کیا گیا یا فلاں کیا گیا. وہ اکثر مشائخ کیا کہتے ہیں؟ استدلالا بقولہ تعالی انک لا تسمع الموتى. استدلالا بقولہ تعالی. آپ لکھ بھی نہیں رہے ہیں، بول بھی نہیں رہے. اس کی دو صورتیں، یا آپ لکھتے ہیں صفحے اور میں پوری سبیر سے بولتا ہوں. آپ صرف صفحے لکھتے ہیں، یا لکھتے بھی ہیں اور بولتے ہوئے مجھے پتا چلے بھی لکھ لیا ہے یا نہیں. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَنَحْوِهَا. اور اس طرح کی جو دوسری آیاتیں یعنی من قوله تعالی وما انت بمسمع من فی القبور. دوسری آیت لایا اس سے کہتا ہے بل ظالم یقولوا بتلقین القبر. اسی لیے ہمارے حنفیہ لذا لم یقولوا بتلقین القبر. اس لیے وہ قبر کی تلقین کے قائل نہیں. وقالوا اور کہا انہوں نے لو حلف لا یکلم فلانا کہ اگر ایک آدمی نے قسم اٹھائی کہ فلانے سے بات نہیں کروں گا فکلمہ میتا اور میت سے آ کر بات کی لا یانو تو آنس نہیں ہوگا. ایک آدمی نے قسم اٹھائی کہ فلانے سے بات نہیں کروں گا اور اس کی قبر پہ آ کے اس سے باتیں کی تو اس کی قسم ہی ٹوٹے گی. کیوں نہیں ٹوٹے گی؟ کہ مردے سنتے ہی نہیں. وَحَقَا السَّفَارِینِی. یہ وہی سفارینی ہے عظمت صحابہ پر جس کے حوالے کر رہے تھے. کہا السفارینی، سفارینی کہتا ہے بالبحور الذاخرہ. اس کی کتاب ہے بحور ذاخرہ. بھی آپ سے گزارش ہے کہ حوالہ نکالتے وقت ترجمہ بھی کیا کریں. مجھے
کچھ عربی نہیں لکھ سکتے، جب ترجمہ نوٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کوئی محروم نہ رہے۔ ہاں بھائی، حکایت کیا السفارینی نے، علامہ سفارینی نے بالبحور الذاخرہ، بحور ذاخرہ میں، ان عائشہ صحابت الى نفی سماع الموتى، الى نفی سماع الموتى، فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ کا یہی مطلب ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ حضرت عائشہ اسی کی طرف چلی گئی، نفی سماع موتى، شکر سفارینی مولا سرکار صاحب کو نہیں ملے، نہیں تو یہ مشورہ دیتے نہیں، پہ رجوع کر گئی۔ خدا تجھے ہدایت ہے، اتنا ہی ضد ہوتی ہے، ضد میں آ کر کہاں کہاں کے چکر لگاتے ہیں۔ آگے کہتا ہے رجحہ، ترجیح دی ہے اس کو القاضی ابو یعلا، یہ بھی بڑا محدث ہے، اسی مسئلہ کو ترجیح دی ہے القاضی ابو یعلا، قاضی ابو یعلا نے من اکابر اصحابنا، ہمارے فقہا کے جو بڑے بزرگ ہیں انہوں نے یعنی الحنابلہ، یعنی حنبلی اکابرین، ان کے بڑے قاضی ابو یعلا، انہوں نے بھی اس کو ترجیح دی ہے، فی کتاب ہی، ان کی کتاب ہے الجامع الکبیر، یہ قاضی ابو یعلا کی کتاب۔ وَاحْتَجُّوا زبردست جملہ ہے، ان کی دلیل کیا ہے؟ بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ، کیا دلیل پیش کی انہوں نے؟ یہ تو کہتے اشارہ ہی نہیں ہے جی، اس آیت کا تو تعلق ہی نہیں مردوں کے سننے نہ سننے سے۔ واہ واہ، کیا بات! یہ مارف القرآن والے بزرگ بڑے ہیں یا قاضی ابو یعلا اور صاحب روح المعانی ابن الحمام حنفی؟ نہیں، ان اکابر کی ان کے سامنے گکھڑ منڈی میں کوئی قیمت ہی نہیں ہے، وہ گکھڑ کی منڈی بڑی تیز ہے، وہاں پر ان بزرگوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ یا تو جی انّا کراۃ الموتیٰ میں تو مماتی تحریف کرتے ہیں، یا تو بات ہی کوئی نہیں، مردے نہیں سنتے، اپنی طرف سے مانا کرتے ہیں۔ ہاں جی، یہ روح المعانی صفحہ 86 86 اور جلد نمبر 21۔ اچھا، آج کل ایک نیا مسئلہ چلا ہے پچھلے سال سے، کہتے ہیں یہ خرق عادت عادت، یہ نعمانی صاحب اور مولوی خضر نے مسئلہ نکالا ہے، یہ نیا مسئلہ ہے، خرق عادت یہ کیا ہوتا ہے؟ اور یہ بڑے بڑے مشائخ متجاہلین منسوب الی التوحید بھی یہ ارشاد عالیہ فرمایا کرتے ہیں۔ خرق عادت کیا ہے؟ عادت کیا ہے؟ تو ہم ان مشائخ کو بھی بڑے ادب سے کہتے ہیں کہ تھوڑا تکلیف فرما اور مطالعہ کرو، مطالعہ کرو۔ اب ہم یہ تو نہیں پابندی کر سکتے کہ جن کتابوں کا تم مطالعہ کرو ہم انہیں کے حوالے دینے کے پابند ہوں، جو تمہارے علم میں ہو چیز۔ یہ روح المعانی ہے، اس میں ذرا دیکھو، یہ صفحہ نمبر 77 ہے، یہ خود لے آ رہا ہے، وہ حدیث کلیم لے آیا، کلیم بدر والی حدیث، کہتے ہیں یجوز ان یکون معجزۃ لہ، یہ بھی ہے، یہ جائز ہے کہ وہ نبی پاک کا معجزہ ہو۔ آگے وہو مراد من قالا، اور یہی جن فقہا نے کہا ان کی یہی مراد ہے، وہو مراد من قالا،
انہو من خصوصیاتہ، یہ آپ کی خصوصیات سے ہے، وہی من خوارق العادت، وہی من، یہ نعمانی صاحب رحمہ اللہ نے تو نہیں لکھی نا روح المعانی، وہی من خوارق کی خارج کی عادت کا اللہ تجھے بھی بھائی ہمت دے، گپوں شپوں سے پارے ہو کر کتابیں دیکھنے کی وہی من خوارق العادت، فالکلام فی موافقها وهو الذی نفی فی آیت انک لا تسمع الموتى، الی آخرہ، یہ لمبی بات ہے۔ اچھا، اور دیکھو اسی کی عبارت، اس پر پھر ہم نہیں واپس آئیں گے، نوٹ کے طور پہ لکھ لو، میں پھر حوالہ دے دوں گا نوٹ کے طور پہ۔ یہ ایک روایت مولانا سرفراز صاحب نے اس کو بڑا اٹھایا ہے، کہ روایت میں آتا ہے کہ ما من احد مسلم، ما من مسلم یمر علی قبر اخیہ المسلم، جو مسلمان بھائی کی قبر سے گزرتا ہے وہ سلام کرتا ہے تو وہ پہچان کر جواب دیتا ہے، یہ روایت۔ اس کے بارے میں کہتا ہے کہ انہو ضعیف بل منکر، انہو ضعیف بل منکر، یہ روایت ضعیف ہے، ضعیف اور منکر ہے۔ وہاں پر میں بات کروں گا تو آپ کو سمجھ آئے گی، یہ بہت زبردست مقام ہے، کیونکہ مولانا سرفراز صاحب وغیرہ نے کہہ دیا کہ اسناد صحیح ہو، اس کی سند صحیح ہے، اور یہ بزرگ کہتا ہے کہ انہو ضعیف بل منکر، منکر روایت ہے۔ اور دوسرا کہتا ہے کہ علی تسلیم صحتہ لا یثبت المطلوب، اگر مان بھی لیا جائے تو سماع موتا پھر بھی ثابت نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیسے ہو سکتا ہے فرشتہ کو سلام کی خبر دے آتا ہو، سماع براہ راست پھر بھی ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں سماع کی بات نہیں۔ یہ آگے کہتا ہے آخر پہ بات کا خلاصہ نکالتے ہوئے سماع فی الجملہ کہ فلاں فلاں، تو کہتا ہے ان مدار السماء علی مشیت اللہ تعالی، علی مشیت اللہ تعالی، سماع کا مدار کس پر ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر۔ فالتعلق الذی لا یعلم کیفیتہ وحقیقتہ الا ہو، اور اس تعلق پر کہ جس کی حقیقت اور کیفیت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہ ہے روح المعانی، اور اس میں بات اس نے لمبی کی ہے، صفحہ نمبر یہ شروع ہوتی ہے 76 سے اور یہ جا رہی ہے 80 تک، یہ لمبی بات اس نے کی۔
جلد نمبر 21 یہ تفسیر ابن کثیر، یہ تفسیر ابن کثیر حالانکہ یہ مفسر جو ہے نقلیات کا امام ہے اور ہے بھی شافعی المسلک، لیکن بات اس نے بھی کھڑی کر دی کہ صفحہ نمبر 291 ہاں جی جلد نمبر 6، لیکن بیروتی چھاپا ہے، ایسے تو 4 جلدوں میں ابن کثیر پاکستانی، بیروتی چھاپوں میں 6 جلدیں، اور یہ نہ ہو کہ آپ کہیں گے جلد بھی غلط ہے۔ اسی آیت کے ساتھ انکلا اس میں الموتا سورت روم پر اس نے بھی بات کی، صفحے آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں، میرے پاس صفحہ 291 اس آیت کو لکھنے کے بعد اور ساتھ سبحان اللہ ساتھ لے آیا ہے انما یستجیب الذین یسمعون والموتى، وہ جو آیت سورۃ الانعام بنی اس کو بھی ساتھ لے آیا تفسیر القرآن بالقرآن کے ساتھ۔ یہ آگے اوپر تو کہتا ہے بل ذالک الی اللہ ہے فإنہ تعالی بقدرتہ یسمع الاموات اصوات الاحیاء، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے کہ سنائے مردوں کو زندوں کی آوازیں اذا شاء جب چاہے، یہ اس کی مشیت پر مسئلہ ہے۔ نئی بات جو آ رہی ہے وہ مشیت والی پہلے بھی میں نے آپ کو عبارت لکھوائی ہے، اس نے کہا اس کا مدار مشیت باری پر ہے علامہ روسی نے، اور ابن کثیر بھی کیا کہہ رہا ہے اذا شاء، جس وقت اللہ چاہے، قانون جانون نہیں ہے، اللہ کسی مردے کو زندے کی آواز سنا دے اذا شاء، یہ اللہ کی مشیت پر ہے۔ یہ 2 نیچے لکھتا ہے وقد استدلت ام المؤمنین، وقد استدلت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بہذہ الآیہ، دیکھو نا گکھڑ کیسے پھول پہنچائے رجوع ہو گیا۔ حافظ ابن کثیر کو بھی کسی نے کال نہیں کی، گکھڑ فیصلہ ہو رہا ہے رجوع۔ میں حیران، مجھے غصہ اس بات پہ آتا ہے کہ خدا کے بندے جھوٹ کیوں بولتے ہو، جو دلائل ہے پیش کرو۔ اب یہ جھوٹ بولنے کا کیا مطلب ہے؟ غصہ اس بات پہ اتنا بڑا شیخ الحدیث اور باقی عالم آدمی اب جھوٹ بول رہا ہے، کیوں بھائی؟ اسے بھی پتا تھا، مولوی بڑا تکڑا تھا، اس نے بھی کہا کہ اگر ام المومنین سے یہ بات ثابت ہوتی ہے نا کہ مردے نہیں سنتے، تو باقی کسی کو پوچھنے کسی نے نہیں، کہ ام المومنین کی سکاہت فقاہت، اور حضرت عمر نے اعلان کیا ہوا تھا جو مسئلہ ام المومنین بتائے اب جو اس کی خلاف ورزی کرے گا میں درے سے اس کا علاج کروں گا۔ ان کو بھی درے کا خطرہ تھا، اس لیے مولویوں کی چلاکیاں بھی آپ سمجھے، اس نے ہاتھ کہاں ڈالا ام المومنین اور ان سے جان چھوٹ گئی پھر مار نہیں کھاتے۔ اب ام المومنین سے جان چھڑانے کا مطلب تھا رجوع کریں۔ اس نے سمجھا کہ شاید ہمارے سامنے صوفی سماعتی ہوگا، ایسے لوگوں سے میں کہوں گا رجوع کر گئے تھے، یہ کہیں گے سبحان اللہ۔ یہ نہیں پتا کہ تاڑنے والے بڑے دور کی نظر رکھتے ہیں، یہ کتابیں دور بھی جاتی ہے، آپ بھی کوئی کتاب لکھے تو خیانت نہ کریں، ہاں نہیں تو مرنے کے بعد بھی خیر نہیں ہوگی۔ استدلت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اچھا یہ جو ہے نا بجتی جبل، اس محمدی نے مقدمہ لکھا
تعویذ المسلمین کا، اور اس میں لکھتا ہے کہ ام المومنین کو سمائے موتا کا منکر بتلانا یہ قادیانیوں کا وسیلہ ہے۔ قادیانی اب ذرا دیکھو نا فتوے کہاں کہاں جا رہے ہیں، کون کون قادیانی آ رہے ہیں یہ۔ اور وہ ماسٹر کالا وہ ہمیں تو کہتا تھا ہمیں کا کہتا تھا مماتیوں کے ساتھ، امی ہے ہی مماتیوں کی۔ اس میں الموتا، ہاں ام المومنین کی عفت کے بھی اللہ کے فضل سے ہم پاسبان ہیں اور مسلک کے بھی۔ انک لا تسمع الموتا، ایک جگہ پہ گئے بنات میں درس تھا، بنات کا مدرسہ ہے، تو وہاں پر میں نے یہی بات کی، میں نے کہا کہ تم جو بنات والے ہو نا، تم میں سے تو جو سماجی قید ہوئی نا بڑی بے حیا ہو، کیونکہ مدرسۃ البنات کی بنیاد ہی ام المومنین ہے، اور بنات کے مدرسہ کی پہلی معلمہ بھی اور پہلی طالبہ بھی وہ کہہ رہی ہے، قرآن کہتا ہے مردے نہیں سنتے، تم کس منہ سے کہو گی سنتے ہیں؟ یہ تو بہت بھی جانے ان کا مسئلہ جانے، تمہارے لیے مسئلہ ایک ہی ہے کہ اپنی ماں کی بات نہیں چھوڑ، باقی جگہ جو چلتے رہے۔ ہاں بھی دیکھو، استدلت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بہذہ الآیات انک لا تسمع الموتا۔ آگے پھر وہ روایت پیش کی اور کلیب بدر والی، سارا صحابہ بھی جو مسئلہ بنا تھا کلیب بدر والا بنا تھا کہ وہ مردے جو ہے انہوں نے بات سنی ہے یا نہیں، ہر جگہ سے کوئی آئے گا۔ آگے والذی نفسی بیدیہ ما انتم باسماء ما اقول منهم ولکن لا یجیبون۔ تأولت عائشہ، تو حضرت عائشہ نے اس کی تعویل کی، الا انہ قال انہم الآن لا یعلمون، یہ تعویل کی کہ یا سننے کی بات کوئی نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ڈراتا تھا میری بات مان لو ورنہ مرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، اب یہ جہنم میں پہنچ چکے ہیں اور میری بات ان کو پتہ چل چکی ہے کہ محمد کی بات سچی تھی۔ سمجھ گیا یا نہیں؟ یہ تفسیر ابن کثیر صفحہ 291 یہاں ایک بات ذہن میں رکھ لو، بات کے ایک رخ یہ چھڑ جاتا ہے کہ ام المومنین موقع پر موجود نہیں تھی، لہذا ان کی روایت ان تک روایت پہنچی نہیں، انہیں پتہ نہیں تھا۔ یہ ایسی جہالت ہے جس کا کوئی علاج نہیں دنیا میں، موقع پر موجود نہیں تھی لہذا ان کی بیان حجت نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ 7 ہجری کو مسلمان ہوئے اور 7 ہجری سے پہلے کی جتنی روایتیں ساری سمندر گرد ہو گئی، موقع پر موجود نہیں تھے۔ اور ام المومنین معراج کی روایتیں بیان کرتی ہیں، موقع پر موجود نہیں تھی تو معراج بھی گئی، راوی کا موقع پر موجود ہونا ضروری ہے روایت کے لیے۔ یہ چند چبلوں نے نہیں ایک بات نکالی ہے، کہتے کہ ام المومنین موقع پر نہیں تھی، موجود نہیں تھی۔ ایک دوسرا کہ ام المومنین حدیث سے واقف ہے کلیب بدر والی سے، اور کیا تعبدت اس کی تعبیر کر رہی ہے، انکار نہیں کر رہی، اس کی کیا کر رہی ہے؟ تعبیر، کہ سما کو علم لازم ہے اور وہ لفظ کی تفسیر باللازم فرما رہی ہے، نہ کہ اس روایت کا انکار کر رہی ہے۔ یہ تفسیر ابن کثیر۔ اس کے بعد جہاں پر ابن عطیہ یہ تفسیر المحرر ہے، محرر الوجیز، اس میں بھی اس بزرگ نے خوب بات کی، زبردست، اور یہ آج لکھنے کے بعد کہتا ہے فاحتجت عائشہ تو واحتجت
عائشہ تو رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ نے استدلال کیا ہے فی اذکارہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسمع موت بدر بهذه الآیت۔ آگے نشان لگا دو، اب ٹائم تھوڑا ہے، عبارتیں بہت زیادہ ہیں۔ اچھا چلو خیر، جلدی جلدی لکھو۔ کیا ہے؟ فی انکارہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسمع موتا بدر بهذه الآیہ۔ اس پر آگے اپنا تبصرہ لکھا ہے کہ میرا بھی یہ نظریہ ہے اور قاضی صاحب سے نکل کرتا ہے۔ آگے کہتا ہے قلیب بدر کا کیا بنے گا؟ پھر وہی مسئلہ آ گیا قلیب بدر والا۔ آگے اس کے لفظ بھی سننا ہے تو لفظ میں بتانا چاہتا ہوں، میں مولوی نعمانی کے مولوی خضر نے نکالے خر کے عالم والے لفظ۔ یہ دیکھو، انا قصہ بدر یا خرق عادت، انا قصہ بدر یا خرق عادت لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لفظ سمجھ آیا نا خر کی عادت سے؟ یہ ابن عطیہ کہتے ہیں کہ یہ قصہ بھی خر کی عادت ہے۔ اب الخرقار کو بھی بتا دو بزرگوں، یہ صفحہ نمبر 270 جلد نمبر 4 المحرہ رول وجیز، یہ ہے تفسیر السراج المنیر خطیب صاحب کی، اور خطیب نے بھی خطیبانہ نقطہ ذکر کیا ہے۔ 253 ذرا خیال کرتے اور ایک مفسر نے بھی یہ معنی نہیں کیا جو یہ کرتے، یہ مفسر نہیں ہے نا۔ 253 جلد عبارت کے بعد، ہاں بھائی اچھا جی، یہ جلد نمبر 5 فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، کہتا ہے لَيْسَ فِي قُدْرَتِكَ اسْمَاءَ الَّذِينَ لَا حَيَاةَ لَهُمْ، لا حیات لہم فلا نظر ولا سمع، تیری قدرت میں نہیں کہ تو ان کو سنائے جن کی حیات کوئی نہیں، الموتا، اور دیکھتے بھی کوئی نہیں تے سنتے بھی کوئی نہیں، لا نظر ولا سمع۔ آگے ہؤلاء، آگے کہتے ہیں او موت القلوب، موت القلوب، آگے کہتے ہیں ہؤلاء مثل الاموات، یہ جو مردے ہیں یہ مثل کافر ہیں موتا قلوب کے، یہ مثل کس کے ہیں؟ مردوں کے۔ تشبیہ کس کو دے رہا ہے؟ تو مردوں کے ساتھ مشبہ بھی کوئی الموتا۔ یہ صفحہ نمبر 253 جلد نمبر 5، یہ ہے کبیر راضی کی، اور راضی پہ اللہ راضی ہو، یہاں اس نے ایک اور بات چھیڑ دی۔ راضی بابا بھی کئی باتیں چھیڑتا ہے، جہاں اس نے اور بات چھیڑی، اور وہ بات بڑی زبردست ہے۔ راضی کہتے ہیں دو مسئلے سمجھو،
لکھنے نہیں ابھی، لکھیں گے تو کام لمبا ہوگا. صفحہ لکھ لو، عبارت میں پڑھ لیتا ہوں. وہ صفحہ 118 ہے اور جلد نمبر 25 جز 25 ہے. ہاں بھائی اب ذرا دیکھو، امام راضی کہتا ہے دو مسئلے سمجھو. ایک تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا الموتا، پھر فرمایا الصم، پھر فرمایا الام. یہ ترتیب کیوں رکھی مشبہ بھی؟ سن رہے ہو کہ نہیں؟ یہ ترتیب پہلے ان کا لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم عادل تم، یہ تین. یہ ترتیب مردوں کا پہلے ذکر کیا، پھر پیروں کا اور پھر اندھوں کا. کہتے ہیں ترتیب اس لیے رکھی کہ مردوں میں ادراک محال تھا، بالکل محال تھا، اس لیے مردوں کو پہلے نمبر پہ رکھا. اور پہلے مردوں سے کچھ اچھے تھے. پہلے یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اشارہ سمجھ لیتے ہیں اور راستہ بھی انہیں نظر آتا ہے اور چلتے بھی ہیں. اور جو اندھے تھے نا، اندھے کے پیروں سے اچھے تھے، کیونکہ اندھا آواز تو سنتا ہے. اس کو آدمی کہتے ہیں یار ادھر کھڈا آ گئی ہے، فلانا آ گیا، دائیں چل بائیں چل فلاں، وہ آواز سن لیتا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ جو تفاوت ہے نا، تفاوت بین الادراک ہے، مردوں میں بالکل ختم ہے. مردوں میں محال ہے ادراک، پہلے میں مردوں سے اچھا ہے. اور پہلے سے ادراک میں کون؟ اندھا اچھا ہے. اللہ نے فرمایا یہ ایک تو محال ہے، دوسرا اصحاب ہے، تیسرا صاحب ہے. ایک کو سنانا کیا ہے؟ محال ہے، وہ کون ہے؟ مردے. اور ایک کو سنانا اصحاب ہے. اصحاب کا کیا معنی؟ زیادہ مشکل. وہ کیا ہے؟ تم پہلے کو سنانا اصحاب، لیکن ممکن ہے لیکن ہے مشکل. اور جو اندھا ہے اس کو دکھانا جو اس کا ادراک ہے صاحب. یہ ترقی ہوئی محال سے پھر اصحاب کی طرف، پھر صاحب کی طرف. ایک نقطہ یہ بیان کیا. اس نقطے سے بھی پتہ چلا، راضی کہتا ہے مردوں کے تو سننے کی بات ہے ہی کوئی نہ، بات تو محال ہے مردوں کا سننا. دوسرا نقطہ راضی نے یہ بیان کیا کہ سوم کا میں دوسرا مفعول ذکر کیا گیا ہے، لا تسمع الصم الدعاء، وہ مفعول ذکر کیا، جبکہ الموتا میں الدعاء نہیں ذکر کیا. تم کے بعد الدعاء ہے، موتا کے بعد الدعاء نہیں. وجہ آپ ذرا سنو. راضی کہتا ہے کہ اصل وجہ یہ ہے کہ اگر مردوں کے بارے میں بھی الدعاء کا لفظ ہوتا نا، سنو بات، پیروں کے لیے الدعاء کا ذکر کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ کبھی کبھی پیرا جو ہوتا ہے نا وہ بجلی کی کڑک تو سن لیتا ہے، اس لیے وہاں دعا کے ساتھ مقید کیا. اور جو مردہ ہے نا یہ تو بجلی کی کڑک بھی نہیں سن سکتا. پتہ نہیں آپ سمجھے بھی ہو جائے. سوم کے ساتھ الدعاء کا لفظ ذکر کیا. کیوں الدعاء کے ساتھ مقید کیا؟ کہ جو سوم ہے، جو سخت قسم کی کڑک اور آواز ہے، کبھی کبھی وہ تو سن لیتا ہے، جب ممکن تو ہے کم از کم سن لے. اور اگر تم کڑک سن لے تو یہ کلام خدا کی خبر کے خلاف ہو جاتا. اس لیے وہاں پر الدعاء ذکر کیا. میں جو سمجھا رہا ہوں آپ نہیں سمجھ رہے. اگر تم وہ کڑک وغیرہ وہ سن لے امکاناً، یہ اللہ کے اخبار کے خلاف ہو جاتا اور کلام خدا بندی میں کذب لازم آتا. اس لیے اللہ نے وہاں دعا ذکر کی کہ یہ بلانا نہیں سنتے، بادلوں کی کڑک نہیں، بمبوں کی آوازیں نہیں، اور کلاشن کا خیر نہیں، اس کے کان کے ساتھ کرو، ہو سکتا ہے سن لے. اللہ نے فرمایا دعا نہیں سنتا بہرا. اور رہ گیا نا مردوں کی بات، اللہ نے فرمایا کخ نہیں سنتے، نہ کڑک سنتے ہیں، نہ مردے کے کان کے ساتھ بم چھوڑو وہ بھی نہیں سنتے، کوئی آواز بھی مردہ
نہیں سنتا. یہ کس کی تقریر ہے؟ راضی کی. لکھو، لکھ لو تھوڑا سا. کہتے ہیں المسالہ الاولی، پہلا مسئلہ پھر ترتیب. پہلی بات ہم کریں گے ترتیب میں کہ موتا پہلے پھر تم اور پھر ہم. یہ ترتیب یہ ہے. کہتے ہیں فنقول ارشاد المیت محال، ارشاد المیت محال والمحال ابعد من الممکن، ثم ارشاد الاصم صعب. فإنه لا يسمع الكلام أصعب لا يسمع الكلام. تو پتہ لگ گیا بہرے بھی نہیں سن رہے. فإنه لا يسمع الكلام فإنما يفهم ما يفهمه بالإشارة لا غير. ثم ارشاد العامة صعب. آگے چھوڑ دو عبارت، لمبا چل رہا ہے. ہم نے صرف وہ بات کرنی تھی. آگے پھر وہ آخر پہ کہتا ہے جو الموتا ہے یہ معدوم ہے. فإن المعدوم والغائب لا اشارۃ الیہما، ان کی طرف اشارہ بھی نہیں ہو سکتا. وقال اولا لا تسمع الموتى، اس لیے پہلے لا تسمع الموتى کہا. ثم قال ولا تسمع الصم ولا صادق، یہ آگے بول جا رہا ہے صاب اصحب کی طرف. تیسرا مسئلہ جی، دوسرا مسئلہ اس نے ذکر کیا کہ اذا اللہ مدبرین، صرف پہرے کے ساتھ لگ رہا ہے. مسئلہ ثانی یا کوئی ڈنگر اس کو الموتا کی طرف نہ کھینچ کے لے جائے. حبیب اللہ ڈیلوی جیسے ڈنگر اسلام وہ لے گئے. المسألۃ الثالثہ، تیسرا مسئلہ، قال فی العصم لا تسمع الصم الدعاء ولم يقل في الموتى، لم يقل في الموتى. اللہ نے الدعاء کا لفظ غیروں کے لیے کہا، مردوں میں نہیں کہا. ذالک لأن الأصم قد يسمع الصوت الحائل كصوت الرعد الكبير. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ كصوت الرعد الكبير. آگے نشانی لا دو، آپ نے خود دیکھ لینا اپنے مقام پہ. مقصد صرف ہمارا حل ہو گیا کہ دعا کا لفظ وہاں ذکر کیا، یہاں کیوں نہیں کیا. وہاں اعتماد ہے تو کڑک شڑک سن لے، اور مردہ تجھے کڑک بھی نہیں سنتا اس کے. اچھا جی، اس کے بعد یہ ہے الکوکب الدری. الکوکب الدری یہ کتاب ہے حضرت گنگوئی کی. حضرت گنگوئی دیوبندی تھا یا نہیں تھا؟ اور اس کو جمع کیا ہے الشیخ مولانا محمد یحییٰ کاندھلوی، تبلیغی بزرگ ہے محمد یحییٰ کاندھلوی.
اس پر صفحہ نمبر 319 ہے، اس پر عبارت ہے، فرماتے ہیں پہلے لمبی بات کر رہا ہے، السلام علیکم یا علی القبور وغیرہ یہ ساری پیش کر رہا ہے، آگے کہتا ہے کہ وَاسْتَدَلَّ الْمُنْكِرُونَ اب آپ ان کو بولے کہ تم تو اکابر کے اندھے مقلد ہو، وہ جہاں بھی تکلیف تو نہیں کرتے، تمہیں 4 آنکھیں لگتی ہو اور اکابر کو بھی ایسے ٹکے لگاتے ہو، یہ اکابر کی بات ہے۔ الکوکب الدری اور مولانا گنگوئی رحمہ اللہ یہ سب کے استاد ہیں۔ علماء دیوبند میں علامہ صرف حضرت گنگوئی ہے، اور حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ قاسم نانوتوی بھی مولوی قاسم نانوتوی ہے، اور علامہ فقط گنگوئی ہے اور کوئی علامہ نہیں۔ آج کل تو علامہ آج کل تو سارے علامہ۔ ہاں بھائی، بس تدل المنکرون، منکروں نے استدلال کیا، ومنہم عائشہ، تو اس سال کی بات سے نکلی پڑی ہے نا، انشاءاللہ ان کی قدر رہے گی۔ ہاں، پکا پکایا حلوہ آسان ہے۔ ومنہم عائشہ تو وابن عباس ومنہم الامام، ان میں کون ہے؟ حضرت عائشہ، ابن عباس اور امام ابو حنیفہ۔ وہ بقولہ تعالی انک لا تسمع الموتى، انک لا تسمع الموتى، اسی آیت کا معنی ام المومنین نے بھی، دوسرا کون ہے؟ ابن عباس، ومنہم الامام، اور ان میں کون ہے؟ امام ابو حنیفہ۔ یہ کہتے ہیں بقولی تعالی انک لا تسمع الموتى، معلوم ہوتا ہے حضرت گنگوئی تک بھی گھر سے خون نہیں پہنچا، یہ سارے پہلے گزر گئے۔ مولانا سرفراز صاحب کو اگر مل جاتے تو رجوع وہ لازمی کرواتا۔ یہ کہتے ہیں ام المومنین نے استدلال کیا، ابن عباس بھی ان کے ساتھ ہے، امام ابو حنیفہ بھی ان کے ساتھ ہے۔ معلوم ہوتا ہے جو یہ سما کا قائل ہے یہ غیر مقلد ہے، یہ حنفی نہیں، یہ غیر مقلد ہے۔ انک لا تسمع الموتى، آگے زبردست عبارت کہتا ہے فَإِنَّهُ لَمَّا شَبَّهَ الْكُفَّارَ، فَإِنَّهُ لَمَّا شَبَّهَ الْكُفَّارَ بِالْأَمْوَاتِ فِي عَدَمِ السَّمَاءِ، فِي عَدَمِ السَّمَاءِ، کس میں تشبیہ ہے؟ عدم انتفاع یا عدم سما؟ فی عدم السما، بات ہم فقیروں کی نکلے گی انشاءاللہ۔ لما شبہ الکفار، جب اللہ نے تشبیہ دی ہے کافروں کو، مشبہ بھی کون ہے اور مشبہ کون ہے؟ شبہ الکفار، کافروں کو تشبیہ دی، بالموتى، کس کے ساتھ؟ مردوں کے ساتھ، بالاموات، کس میں؟ فی عدم السماء، فی عدم السماء، نہ سننے میں، یہ وجہ تشبیہ۔ علماء ان الاموات لا يسمعون، علماء ان الاموات لا يسمعون، اس سے معلوم ہو گیا مردے نہیں سن سکتے۔ وَإِلَّا لَمْ يَسْتِحْ، وَإِلَّا لَمْ يَسْتِحْ التشبیہ، اگر مردے سنیں تو قرآن پاک کی یہ تشبیہ صحیح نہیں رہتی، اگر مردے سنیں تو یہ تشبیہ صحیح، قرآن کی تشبیہ صحیح نہیں رہے گی تو یہ کلام اللہ بنے گا؟ پھر اللہ پاک کو تشبیہ دینے کی بھی طریقہ نہیں آتا تھا،
تو اس کی فساد بلاغت نہیں رہے گی. فساد بلاغت نہیں تو کلام اللہ نہیں. معلوم ہوتا ہے جو آدھی سماج کا قائل ہے وہ اس قرآن کو قرآن ہی نہیں مانتا ہے پکا مسلمان. اور نماز اس کے بعد بے غیرت کی نماز بلا کے راحت ہو جاتی ہے. تشبیہ صحیح نہ ہوتی. آگے پھر اعتراض ہوا. علامہ گنگوئی پہ اللہ کی رحمت ہو سارے دروازے بند کر گئے. کسی نے کہا کہ یہ از قبیلہ ما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما کے قبیلہ سے. مطلب یہ ہے کہ تم اپنی ذاتی قدرت سے نہیں سنا سکتے ویسے سنتے سنتے ہیں. کسی نے یہ کہہ دیا. کہتا ہے وما قیلا انہو من قبیل وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما. یہ مولوی سرفراز نے بھی تعبیر کر رکھی ہے سماع الموتا. یہ اب قبیلہ کیا ہے؟ ما رمیتا اذ رمیتا. سمجھ گئے نا مولویو؟ ولیکن اللہ رما. حضرت گنگوئی کہتے ہیں غیر و تامن، یہ بھی درست نہیں. اس کو اس قبیل سے لینا درست نہیں. غیر و تامن لأنه لا يصح ادا هذا. اس تعبیر پر یہ قول نہیں صحیح بنتا. ان تسمعوا الا من يؤمن بآیاتنا. اگر یہ کہا جائے نا کہ آپ کو قدرت نہیں، سمجھو آپ کو ذاتی قدرت نہیں مردوں کو سنانے کی، یہ اللہ سناتا ہے. جیسے آپ نے مٹھی نہیں پھینکی تھی، اللہ نے ولیکن اللہ رما، اللہ نے پھینکی تھی. مطلب ہے کہ آپ سنانے کی طاقت نہیں رکھتے، قدرت نہیں رکھتے، ویسے وہ سنتے ہیں. اگر یہ ہو حضرت گنگوئی کہتے ہیں اس کا کیا معنی کرو گے؟ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا. پھر مطلب یہ بنے گا کہ جو مومن ہیں ان کو آپ اپنی قدرت سے سناتے ہیں، حالانکہ آپ ایک فرد کو بھی اپنی قدرت سے سنا سکتے نہیں. یہ زبردست بھائی کمال. یہ ان کو کہتے ہیں اکابرین دیوبند، جو علم کے بھی سمندر ہیں اور مسئلہ بھی صاف حل کر رہے ہیں. کہتا ہے فإن الاقتدار منه سبحانه كما هو في الأول وكذا في الثاني. اللہ کو جیسے قدرت مردوں کے حق میں ہے، بعد میں مومنوں کے حق میں بھی ہے. کیف یسع اثباتہ لہ. تو پھر ان تسمعوا میں مومن کے لیے اسما یہ نبی پاک کے لیے کیسے ثابت ہوگا؟ ایک نو میں نفی اور نفی دوسرے نو میں. آگے ذرا سنو علماء دیوبند کی بات. کہتا ہے مثبتون کہتے ہیں قال المثبتون ان خطاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لآل بدر علی راس القلیب. یہ جو آپ نے بدر کے کافروں کو خطاب کیا تھا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مردے سنتے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت گنگوئی کہتا ہے کہ جو قائدین سما ہے ایسے مردے سنتے ہیں. وہ دلیل پکڑتے ہیں قلیب بدر والی روایت سے. اس کا جواب دیتے ہیں حضرت گنگوئی، کہتے ہیں انہ من خصوصیاتی ہی، یہ نبی پاک علیہ السلام کی خصوصیات سے ہے. کفار بدر کے ساتھ. آگے وہی جواب دے رہے ہیں جو پہلے میں دے چکا ہوں. وہ دیتے سارے آگے چلتے ہیں کہ فسرت ہو بذالک عائشہ فلا تکون دلیلا علی السماع. یہ بدر کے مردوں والا مسئلہ یہ مردوں کے سننے کی دلیل نہیں. پھر خلاصہ نکالتے ہیں آخر میں، کہتے ہیں فالظاہر انکار السماع وهو الاصح عندنا. ہمارا مطلب یہی ہے کہ مردے کوئی نہیں سنتے. یہ اپنا عندنا اپنا مذہب بتا رہا ہے علماء دیوبند کا. اب اگر آپ کو کوئی کہے کہ علماء دیوبند تمام موتا کے قائل تھے تو آپ کہیں گے نا کہ تو بڑا بے ایمان ہے.
بڑا جھوٹا کذاب ہے، یہ سارے دیوبندیوں کا بڑا آدمی ہے۔ اچھا، یہ ان کی دوسری کتاب ہے تقریر جنجوہی۔ تقریر جنجوہی مسلم شریف کی شرح حضرت گنگوئی کی، اور یہ بھی آپ کو بتاؤں اس کا سامنے بیٹھ کے جنہوں نے لکھی ہے اس کا نام ہے حسین علی، مولانا حسین علی۔ حضرت گنگوئی لکھوا رہے ہیں اور مولانا حسین علی صاحب لکھ رہے ہیں، اور اس کے کوئی لکھنے والے ہیں لقب دیے اپنے استاد کو، کیا بات، الامام الہمام رات اہل البر بختوں کا رئیس اصحاب المجد بنوہا المائی لرسوم السلال والغوایا المجدد لمراسم الرشد والہدایہ حضرت الشیخ الحافظ الحاج مولانا رشید احمد القطب الجنجوہی۔ یہ القاب لکھ رہے ہیں آگے اپنے بارے میں۔ اچھا، المرتب یہ مولوی حسین علی الحنفی المجددی التلمیذ الارشد مولانا رشید احمد جنجوہی اور مولانا محمد مظہر نادوتوی کے سامنے بیٹھ کے لکھی ہوئی تقریر۔ یہاں پر اس کی 2 جلدیں ہیں اور اس کا صفحہ نمبر 68 ہے غالباً۔ صفحہ 80۔ یہ دونوں جلدیں ہیں، جیسے سمجھو کہ اور کوئی دونوں جلدیں لیجیے۔ 80 اس پر لکھتے ہیں بات ہوئی ہے، جو وہی ہے وہ آپ نے لکھ لی۔ یہاں پر جو نیا بات ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نئی بات وہ کہتا ہے ہنا، اچھا، اعلم انہ من ہاہنا، یہ زبردست عبارت ہے، اعلم انہ من ہاہنا اخذ ابو حنیفہ ام المومنین کے اس طرز سے امام ابو حنیفہ نے لیا ہے طریقہ بقاء الآیت وتعبیل الحدیث اقتداء بعائشہ۔ او انبیو، حضرت گنگوئی کہہ رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا جو اصول ہے نا کہ حدیث اگر قرآن کے مخالف آئے آیت کو اپنے حال پہ رکھو اور حدیث میں تعبیر کر دو خبر واحد کی، تو امام ابو حنیفہ نے یہ طریقہ لیا ہے اقتداء بعائشہ، یہ طریقہ لیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ حضرت یہ اصولی امام صاحب نے کس سے لیا ہے؟ حضرت عائشہ سے، کہ ادھر وہ روایت پیش کر رہے تھے، انہوں نے آیت پیش کر کے روایت کو تعبیر کر دی۔ امام صاحب کا یہ جو اصول غیر مقلد بھی اعتراض کرتے ہیں، یہ اصول کہاں سے نکالا خبر واحد کو رد کرنے والا یا تعبیر والا؟ حضرت گنگوئی اور مولانا حسین علی دونوں کا حوالہ آ گیا، یہ دونوں کہتے ہیں کہ یہ اصول نکلا ہے ام المومنین کے اس اصول سے۔ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اچھا، آگے بھی اور بڑا مفتی آپ کو بتاؤں، یہ ہے فتاوی شامی، جس کو پڑھ مفتیوں کی ہو جاتی ہے شام، فتاوی شامی امام شامی کا، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 697۔
اس میں بات چل رہی ہے قسم والا مسئلہ، قسم والا مسئلہ کہ اگر کسی آدمی نے قسم اٹھائی یا طلاق اٹھائی کہ فلانے آدمی سے بات نہیں کروں گا، مرنے کے بعد اس کی قبر پہ آ گیا یا سرانے آ کے گپ شپ شروع کر دی تو اس پر طلاق واقع نہیں ہوگی، اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ بات کرنے کا مطلب ہے اگلے کو سمجھانا، اور جو مر گیا یہ سنتا جنتے کو نہیں سمجھے گا کہاں سے۔ اس پر امام شامی نے جواب دیا، یہی لمبی بات لکھی، قریب بدر والا واقعہ پہلے لکھا، پھر لکھا لأن عائشہ تردت ہو، حضرت عائشہ نے اس کو رد کر دیا بے قولی تعالی وما انت بمسمع من فی القبور انک لا تسمع الموتى، یہ پڑھ کے آگے وہی تعبیرات ذکر کی کہ وہ بدر کے کافروں نے جو سنا تھا وہ آپ کا معجزہ ہے فلا فلا، وہ کرتے ہوئے اب دو عبارتیں جہاں آپ کے بہت کام کی ہیں، مسئلہ وہی ہے، دو عبارتیں زبردست، ایک عبارت ذرا نوٹ کرو، یہ ہے فَإِنَّهُ شَبَّهَ فِيهِمَا الْكُفَّارَ بِالْمَوْتَى، فَإِنَّهُ شَبَّهَ، اللہ نے تشبیہ دی ہے فِيهِمَا ان دونوں ایتوں میں، الکفار کفار کو، بالموتى مردوں کے ساتھ، لِإِفَادَةِ بُعْدِ سَمَائِهِمْ، لِإِفَادَةِ بُعْدِ سَمَائِهِمْ، یہ فائدہ دینے کے لیے کہ سننا ناممکن ہے، سننا ناممکن ہے، وَهُوَ فَرْعُ عَزْمِ سَمَاءِ الْمَوْتَى، اور یہ فرع ہے عزم سماع موتا کی، عزم سماع موتا کی، یہ فرع ہے کس کی؟ عزم سماع موتا کی۔ آگے ذرا دیکھنا ہے، دوسروں نے نہیں کہا اس روایت کو، شامی لے آیا کرانیال والی، بخاری والی روایت کہتا ہے کہ اس پر اشکال ہے کہ بخاری اور مسلم میں ایک حدیث آتی ہے کہ مردے کو دفن کر کے جب آتے ہیں تو مردہ جوتوں کی آہٹ سنتا ہے، ایک روایت کہا گئی بخاری اور مسلم میں، اس کا جواب دیتا ہے امام شامی، کہتا ہے ان صاح سندہ، ان صاح و ان صاح سندہ لیکنہ معلول من جہت المعنی، وَلَكِنَّهُ مَعْلُولٌ مِنْ جِهَةِ الْمَعنَى، اس کی سند صحیح بھی ہو اس کا معنی ٹھیک نہیں، اس روایت یعنی روایت صحیح بھی ہو تو درایت ہم ٹھیک نہیں، معلول اس میں ایک علت اور بیماری ہے، مِنْ جِهَةِ الْمَعنَى، وہ کیا ہے؟ اس روایت میں بھی علت ہے جو مفتیوں میں علت ہے، اور وہ ہے مخالفتہ للقرآن، وہی ہے، کہتا ہے من جہت المعنی بعلت تقتضی عدم ثبوتہ، معلول ہے علت کے ساتھ جو تقاضا کرتی ہے، علت کس کا؟ اس کے عدم ثبوت کا، وہ کیا ہے؟ فَهِيَ مُخَالَفَتُهُ لِلْقُرْآنِ، فَهِيَ مُخَالَفَتُهُ لِلْقُرْآنِ، اور وہ علت یہ ہے کہ یہ روایت قرآن کے مخالف ہے، سمجھ گئے یا نہیں؟ مخالفتہ للقرآن، یہ روایت قرآن کے مخالف ہے۔ سلیم اللہ خان کہتے ہیں، آتی کہتے ہیں بخاری میں کچھ روایتیں قرآن کے خلاف، بخاری میں ہم کہتے ہیں سلیم اللہ خان صاحب سے ہم آتی نہیں کہتے، مولا سرفراز صاحب نے بھی کہا ہے، مولا سرفراز صاحب نے، لیکن مماتی بیچارے ویسے مظلوم ہیں،
اور تمہارے جیسے بزرگ فارغ رہے کدھر ہی یہ طوفان چھیڑ دیں. تو بہت ساری روایتیں تم حنفی ان پہ عامل نہیں ہو اور قرآن کے مخالف بتاتے ہو. کیا کہتے ہو تم کہ نبی پاک علیہ السلام نے جو مندری پر نکاح کر دیا تھا، بخاری میں مندری مار بنتی ہے، تعویلیں کر کر کے مخالف ہو تو نہیں مانتے. مندری پر نکاح وہاں تو آپ سارے آپ کے حنفی کہتے ہیں یہ قرآن کے خلاف ہے. ہم تب تک بے ام والے کو ہم بے ام والے کو آیا یہاں مندری کیسے مال بن گئی. ایک صحابی کھڑا ہوا، آپ نے نکاح کر دیا، بخاری میں ہے، اور کہ کوئی مال چال کہتے ہیں جی میں حافظ ہوں. آپ نے فرمایا پھر قرآن پڑھا. اس قرات تعلیم قرآن سے اس کا نکاح ہوگی. آپ بتا یہ قرات قرآن یہ مال ہے. ہم تب تک ہم والے کو دور شاشی سے شروع کرو تو آدھی بخاری تو آپ اس کو اس پر عامل نہیں اور غیر مقلد پوری پہ عامل نہیں. اصول پر بات ہوتی ہے. تو بہرحال شیخ سلیف اللہ خان کو بھی سوچنا چاہیے. ہمیں گالیاں دینے کی بجائے انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ تمہارے قوم شعیب کی طرح یہ دو طرح کے پیمانے کیوں رکھے ہوئے ہیں. اگر یہی جرم تمہارے کیمپ کے تم خود کرو تو کوئی مسئلہ نہیں. اور یہ اب جرم کر رہا ہے امام شامی. شامی بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ مخالف ہے قرآن کے، اور شامی کہتے ہیں کہ یہ مخالف ہے قرآن کے. یا مخالفت قرآن، اور یہ اس کی جلد 5 ہے، صفحہ میں نے بتا دی ہے 697. اب دیکھیں یہ بھی ایک بابا چل پڑی اور جی مماثلی ہر حدیث کو کہتے ہیں قرآن کے خلاف ہے، ٹھکرا دیتے ہیں حدیث والا قرآن کے خلاف ہے بلا. اب یہ مماثلی کہہ رہا ہے علامہ شامی، اور اسی شامی کو پڑھ پڑھ تمہارے بزرگ بنتے ہیں. آؤ آگے چلو. اس کے بعد بزرگوں دوستوں یہ چھوٹا سا تعویذ ہے، چھوٹا سا تعویذ، اور اس تعویذ میں قوت بڑی ہے، اس کا بڑا کامل ہے. اس تعویذ کے شروع میں بڑے بڑے اکابر کی تصدیقیں ہیں. اور یہ بھی آپ کو بتاؤں جس کو شک ہو یہ لفظ بھی پڑھ لو. یہ چھپا ہوا بھی یو پی دیوبند کا پہلا نسخہ، اول ایڈیشن میرے پاس ہے. ویسے یہ اب پاکستان والوں نے بھی چھاپا ہے. یہ آ گیا فاتحہ کا صحیح طریقہ، یہ لیا ہے پالک شدہ، اور یہ بیچارہ اصل ہے. یہ جو پہلی دفعہ شائع ہوا تھا، ہم گئے بوتی مسجد میاں والی میں، بہت بدعتیوں کا گڑھ ہے. ان کا ایک کتب خانہ ہے مولانا عبد القدوس حیدری دامت قلوبہم، ہماری جماعت کے بڑے عالم اور مناسب ساتھی ہیں، وہ میرے ساتھ تھے. تو ہم وہاں پر گئے تو ہم نے کہا کہ کتابیں دیکھیں. تو میں نے جو چھوٹے رسالے نکالے تو یہ 2 نسخے نکلے دونوں. اب اسے نہیں پتا تھا موتی کے موتی کو. وہ آیا تو ہم نے 15 روپے دیے، ہم یہ لیتے فرار ہو گئے. 15 ہم نے پتہ، اس کو پتہ چل گیا بھائی کیا مصیبت ہے، تجھے نہیں دے گا. 5 اس نے بڑا گولا ڈالا کہ واپس کرو. ہم نے کہا اب تو مال غنیمت بالکل پیسے نہ بھی دیتے تو ہمارے سے، اب تو گئے ہو چکی، واپس کیا. یہ اس کا نکلا ہے. ان کا جو پرانا بزرگ تھا وہ دیوبند کا فاضل تھا، وہ ساتھ لایا تھا. یہ یو پی دیوبند ہے، پورا دیوبند یو پی پہلا ایڈیشن. اب اس پر آج کا بدماش گلا مجھے کہتا ہے کہ اس کا جو زمینہ ہے نا یہ اور ہے اور کتاب اور ہے. آپ یہ دیکھ لیں یہ آخر تک فاتحہ کا صحیح طریقہ لکھا ہوا ہے اور پہلا ایڈیشن ہے. آخر تک آخری صفحات تک فاتحہ کا صحیح طریقہ ایک کتاب. جیسے میری المسلک المنصور ہے، اس میں کتاب اور آخر میں خاتمہ ہے. کل کو شروع کر دے خاتمہ کسی اور کا ہے، ضمیمہ کسی اور کا ہے. مصنف 2 نہیں 10 بھی ہوں. یہ جو تصدیقیں ہیں یہ پہلے اول ایڈیشن میں موجود ہے، اور تصدیق ہمیشہ پہلے ایڈیشن کی ہوتی ہے، اور پہلے ایڈیشن میں جو چیز موجود ہے اس کی تصدیق ہوتی ہے. اس میں صفحہ نمبر ہے 109 110 111.
یہ 3 صفات پہ اس نے جو رگڑا لگایا ہے نا، آپ جیسے بزرگ بھی برداشت نہ کر سکے. صحیح رگڑا لگایا ہے. پرانے دیوبندی بڑے اچھے تھے، اور اس میں سب سے بڑی جو پہلے تقریر آ رہی ہے شیخ الاسلام شیخ العرب العجم حضرت مولانا شاہ سید حسین احمد مدنی ان کی، اور مولانا سید حسین احمد مدنی کی اپنی تقریر بخاری اور ترمذی میں بھی یہی مسئلہ لکھا ہوا ہے. جن بزرگوں کے جہاں سبقت اور تقریریں ہیں، اگر کسی کو شک ہو تو ہم ان کی کتابوں سے بھی دکھا دیں گے جنہوں نے جہاں کی. اور نیچے بزرگ علامہ زمان مفتی اعظم حضرت محمد کے فیض اللہ صاحب مدرسہ امینیہ دہلی. یہ اسی طرح اس میں بزرگ قاری محمد طیب صاحب وہ تمیم دارالعلوم دیوبند، اس کی تصدیق. اسی طرح یہ چلتے چلتے مفتی سید مہدی حسن یہ بھی اس میں موجود ہے، اور بھی مولوی محمود حسن وغیرہ. یہ چلتے ہوئے جناب یہ 41 اکابرین دیوبند کی تصدیقیں ہیں. کتنے کی؟ 41. آپ اس کو المحنت کا درجہ تو دے دو. محنت میں تو 20-25 ہیں، اور وہ بھی محنت لکھی جا رہی ہے 22 میں 1822، اور تصدیقیں لکھی جا رہی ہے 1805 میں. وہ بہت تعریف لکھی ہے. اور یہ دیکھنا 41 اکابر دیوبند، اس کی تصدیق والی کتاب کالے چوتھے والی کتاب. اچھا، اس میں زبردست باتیں، یہ سارے صفحے رنگین ہیں، اور اس میں زبردست باتیں اس نے لکھی. اس میں ایک اس نے واقعہ لکھا امام ابو حنیفہ کا، فتاوی قرائے والا واقعہ. وہ امام صاحب قبر پہ آئے، صوفی صاحب کو دیکھا قبر کے ادھر ادھر پھر رہا ہے. امام صاحب نے آ کر پوچھا ال عجاب کا، کیا اس نے تجھے جواب دیا ہے؟ فقال اللہ، اس نے کہا جی جواب تو نہیں دیا. پھر سارے بد جزا کا ہے مرے انشاءاللہ. امام صاحب نے کہا ہے پھٹے منہ تیرا، سارے بد جزا کا. اتکلم اجسادن، ایسے جسموں سے بات کرتا ہے، لا یملکون شیئا، جو کسی چیز کے مالک نہیں، ولا یسمعون صوتا، کوئی آواز سنتے نہیں، ولا یملکون شیئا، کسی چیز کے مالک نہیں، لا یسمعون صوتا، وقرأ ما انت بمسمع من فی القبور. یہ اس نے ساری یہ آیات لکھی. غرائب فی تحقیق المذاہب میں حضرت امام صاحب کا یہ واقعہ لکھ کے فرماتے ہیں ما انت بمسمع من فی القبور. لکھنے کے بعد کہتا ہے اس کے باوجود بھی جو حضرات یہ خیال کرتے ہیں کہ ہر مردہ یا بعض نیک مردے، ہر مردہ یا بعض نیک مردے ہماری ہر بات سن لیتے ہیں، تو یہ کھلی قرآن کی تردید و تکذیب ہے. یہ کھلی قرآن کی تردید و تکذیب ہے. تردید اور تکذیب ہے. آگے، اور جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ بغیر آواز کے دل میں مانگی ہوئی دعا یا خطاب یا ندا، آگے پھر شرک کا فتویٰ ہے. ایک یہ عبارت، دوسری جہاں عبارت نوٹ کر لو، اس نے تحقیق کرتے ہوئے حضرت عزیر کا واقعہ بھی ذکر کیا. انک لا تسمع الموتى ما انت بمسمع من فی القبور. یہ بیان کرنے کے بعد یہ ایک لفظ لکھتا ہے کہ قانون عام یہی ہے کہ مردے نہیں سن سکتے. قانون عام یہی ہے کہ مردے نہیں سن سکتے. اور دنیا کے سب سے افضل اور برتر انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی
قانون عام یہی ہے، قانون عام یہی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی قانون عام یہی ہے۔ یہ بزرگوں 41 اکابر کی مصدق کا نیلے چوٹے والی کتاب دیوبند سے شائع ہونے والی، اب جو قرآن نہیں مانتا اسے یہ کتاب ماننی چاہیے۔ قرآن مان لو تو کتابوں کی ضرورت ہی نہیں، اور اگر اکابر کو مانتے ہو، یہ اکابر کی مصدق کا کتاب بتا رہی ہے کہ جو دیکھ مردوں کا قائل ہے وہ بھی قرآن کی تردید اور تکذیب کرتا ہے، اور قرآن کی تکذیب کرنے والا جو پکا مسلمان ہوگا۔ اور دوسرا مسئلہ یہ بتا رہا ہے کہ یہی امام، یہی قانون ہے حضرت محمد مصطفیٰ کے لیے بھی ہے، ان کے لیے بھی قانون ہے کہ وہ بھی سنتے نہیں ہیں۔ سمجھ گئے یا نہیں؟ یہ اسی طریقہ سے یہ کتاب ہے جس کا اصل نام ہے کشف المغالطات، کشف المغالطات بھی اس نے کشف مغالطات در مسئلہ سماع اموال، یہ ابراہیم ہے دہلی کے، علامہ ابراہیم دہلوی پرانے زمانے کے علماء میں سے ہیں، جو یہ مسئلہ چل پڑا تھا کہ حضرت شاہ اسحاق سے